میں نے ڈرائیور تھا پٹھان. اب راستے میں میری کالز آ رہی ہیں, میں مسائل کا جواب دے رہا ہوں, تو اس پٹھان نے بولا وہ تو مفتی ہے, مولوی ہے. میں نے کہا ہاں. تو پھر اس نے بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیے. چل بھائی تو فری میں. تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا. ہمارے رشتے دار خاتون تھی وہ, تو کہنے لگا کیا کون تھی یہ کیا تھا. میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے ہیں اوئی خواہ تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا, لیکن دوبارہ شادی. میں نے کہا کیوں. کہہ رہے یار ہمارا بی بی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہو گیا, نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے. ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے, تو وہ کر لی انہوں نے. اب وہ بیگم صاحبہ ان کی انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو, بالکل غلام بنایا. اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا. جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی, اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا, ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے. اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی طلاق دے دو. جب یہ تک نہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ, کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا, کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں. اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. اب بڑا حادثہ تھا بڑی زندگی میں, ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے. تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا, کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے. میں کچھ ٹرک بتا رہا ہوں, نہا دھو کے جاؤ, دانت تیزاب سے صاف کرو. لڑکی والے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈریسنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑی تمیز سے وہاں جا کے بیٹھو. بیٹا چائے پیو گے؟ جی انکل چائے پیوں گا. کائنڈلی میں چینی کم پیتا ہوں. یہ بھی نہیں بولو کہ چینی نہیں پیتا, یہ بھی نہیں بولو کہ میں خود ڈالوں گا تو 3-4 چمچے بھر کے, میں تھوڑی کم پیتا ہوں. تو وہاں جا کے بڑے اسٹائل سے آپ جا کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد جب بسکٹ چائے کے ساتھ بسکٹ آئے تو بسکٹ آپ نے 1-2 سے زیادہ کھانے نہیں. دیکھو مجھ سے پیسے لے لینا, میں آپ کو بسکٹ کے پورا ڈبہ دے دوں گا, بعد میں کھا لینا پیٹ بھر کے, تھوڑا سا صبر کر لو, ٹھیک ہے نا. تو اب میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس بڑا موبائل ہی نہ ہو اور اس نے کبھی مخلوط ماحول میں نہ پڑا ہو. ایسا رشتہ کہاں ملے گا مجھے؟ آرڈر پہ بنواتا ہوں آپ کے لیے. مفتی صاحب میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس بڑا موبائل ہی نہ ہو اور اس نے کبھی مخلوط ماحول میں نہ پڑا ہو. ایسا رشتہ کہاں ملے گا مجھے؟ آرڈر پہ بنواتا ہوں آپ کے لیے. ہمارے ایک رشتے دار امریکہ میں, ان کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی, انہوں نے آپریشن کروانا تھا. ڈاکٹر نے ایک انگلش میں کچھ پیپر دیے اور کہا کہ بھئی اس کو سگنیچر کر کے دے دیں آپریشن سے پہلے. وہ سگنیچر کرنے لگے تو ان کو خیال آیا ایک دفعہ پڑھ تو لو. اب وہ اتنی لمبی شرائط تھی کہ وہ فوراً انہوں نے کہا میں گھر جا کے تسلی سے پڑھوں گا. پہلے پیشنٹ تھے جنہوں نے کہا میں یہ, ورنہ پیشنٹ تو سگنیچر کرتا چلا جاتا ہے نا. کہہ رہے جب میں نے جا کے پڑھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کی ناک کی ہڈی کٹنے کے بعد اگر بالفرض ناک ٹیڑھی ہو گئی یا آپ کو الرجی ہو گئی, زکام ہو گیا یا اور کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں. ارے میں اگلے دن ڈاکٹر کے پاس بولا, میں نے کہا میں قصائی سے آپریشن کروا رہا ہوں, کیونکہ قصائی میں بھی کسی چیز کا ذمہ دار اور اس کے پاس بھی کاٹنے کی چیزیں ہوتی ہیں, چاپڑ چھری سب اس کے پاس بھی ہوتے ہیں. آدمی گنڈیریاں کھا رہا تھا, کھا کے پیچھے پھینک رہا تھا, تو دوسرا اٹھا کے چبا رہا تھا. کافی دیر ہو گئی تو اس آدمی نے اس چوسنے والے کو کہا کہ کمبخت شرم نہیں آتی, کنجوس, میری چوسی ہوئی گنڈیریاں چوس رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی رس نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. شاعر نے کہا تھا رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, تو رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد کیسا ہے, کام گھٹنے سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. ایک قاری صاحب تھے, ان کو تراویح پڑھ قرآن تو یاد نہیں تھا, گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا. اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں, اس کو کیا پتا کیا پڑھا رہا ہے, تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا, گردانیں پڑھنا شروع. جتنی اس کو عربی کی گردانیں یاد تھیں اور جو عربی کے الفاظ, تو ابھی پڑھا جا رہا ہے فلاں, تھوڑی بہت عربی آتی تھی. ایک دن تراویح میں کوئی پڑھا لکھا آ گیا عالم, اس نے پیچھے سے لقمے دینا شروع کیے. اچھا اس تراویح میں امام کو پیسے ٹھیک ٹھاک ملتے تھے, 2-2.5 لاکھ روپے ملتے تھے. تو اب وہ پیچھے سے اس نے جب لقمہ دینا شروع کیا ہے تو یہ کہتا ہے امام یا شیخ اسکت نصف لی و نصف لک, خاموش ہو جا, آدھے تیرے آدھے میرے.